السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نور اللہ نور اور استقبال ہے آپ کا بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام خبر در خبر میں۔ ناظرین، دنیا کی کوئی بھی قوم طاقتور فوج اور اونچی عمارتوں سے عظیم نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کی عظمت اور ترقی کی بنیاد اس کے اسکولوں اور تعلیمی نظام پر رکھی جاتی ہے۔ تعلیم واحد شاہراہ ہے اور راستہ ہے جس سے گزر کر کوئی ملک اپنے عروج اور اپنی بلندی شاندار مستقبل کے منزلوں تک پہنچتا ہے۔ تعلیم کے بغیر کسی بھی معاشی یا سماجی ترقی کا تصور محض ایک کھوکھلا اور بے سود دعویٰ ہے۔ دوستو، اگر ہم عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو فن لینڈ، ناروے اور ازبکستان جیسے ممالک نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ حقیقی ترقی کیا ہوتی ہے۔ ان ممالک میں خواندگی کی شرح اور لٹریسی ریٹ 100% کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ان کے اس کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو صرف کتابیں نہیں دی ہیں، صرف کتابیں نہیں تھمائی ہیں، بلکہ ایک محفوظ عالمی معیار اور پرسہولت تعلیمی ماحول فراہم کیا۔ لیکن دوسری طرف اپنے ملک ہندوستان کے زمینی حقائق کو دیکھیے۔ ایک طرف ہم 21ویں صدی کے سپر پاور اور ڈیجیٹل انڈیا بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ملک کے ہزاروں سرکاری اسکولوں کی حالت زار ایسی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ کہیں برسات میں چھتیں ٹپکتی ہیں، کہیں سینکڑوں بچوں کے لیے پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور کہیں طالبات کے لیے ایک فعال بیت الخلاء تک موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ان اسکولوں کی اس صورتحال کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو حکومتی سطح پر بے حسی کا سامنا ہوتا ہے، اور خود عوام کے اندر کوئی تڑپ نہیں نظر آتی جو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہونی چاہیے۔ لوگ ہر مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے اسکولوں کی اس حالت پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا اصلاح کی کوششوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئیے اس سنگین تضاد اور حقائق کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی ان کی مالی ترجیحات میں چھپی ہوئی ہے۔ فن لینڈ اور ناروے مجموعی قومی پیداوار GDP کا 6% سے بھی زائد حصہ صرف اور صرف تعلیم اور اسکولوں کے انفراسٹرکچر پر خرچ کرتے ہیں۔ ازبکستان نے اپنی آزادی کے بعد سے تعلیمی انفراسٹرکچر پر غیر معمولی سرمایہ کاری کی، جس کے نتیجے میں آج وہاں خواندگی کی شرح اور لٹریسی ریٹ 99.9% تک پہنچ چکی ہے، اور ہر بچے کو معیاری تعلیمی سہولیات میسر ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان کے قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیم پر GDP کا 6% خرچ کرنے کا دعویٰ تو کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی بجٹ آج بھی محض 3.1% پر اٹکا ہوا ہے۔ یہی مالیاتی غفلت ہمارے اسکولوں کی زبوں حالی اور اس کی کسمہ پرسی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، وزارت تعلیم کے قومی تعلیمی اعداد و شمار کی سرکاری رپورٹیں ہندوستان کی 3 بڑی ریاستوں کے تعلیمی انفراسٹرکچر کی خوفناک تصویر پیش کرتی ہیں۔ نمبر 1، بہار میں خواندگی کی شرح تقریباً 70.9% ہے۔ یہاں کے دیہی علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 19% سرکاری اسکولوں میں لڑکیوں کے لیے بیت الخلاء سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 24% کے قریب اسکولوں میں بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے، جبکہ پینے کے پانی کی سہولت کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن 90% اسکولوں میں فلٹریشن کا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث بچے آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آتا ہے اتر پردیش۔ اتر پردیش میں خواندگی کی شرح 73% ہے، لیکن انفراسٹرکچر کا حال انتہائی ابتر ہے۔ ریاست کے 14% سے زائد اسکولوں میں بیت الخلاء ہے ہی نہیں، جبکہ 18% اسکول بغیر بجلی کے چل رہے ہیں۔ شدید گرمیوں کے موسم میں پنکھے نہ ہونے کے باعث بچے کلاس روم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 50% سے زائد دیہی اسکول ایسے ہیں جہاں جدید دور کے مطابق کمپیوٹر لیب یا انٹرنیٹ کا تصور تک نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں خواندگی کی شرح 73.7% کے قریب ہے، لیکن یہاں کی 25% اسکول بجلی کے کنیکشن سے بالکل محروم ہے۔ 17% اسکولوں میں طالبات کے لیے صاف ستھرے ٹائلز موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے 6ٹھی جماعت کے بعد ہزاروں بچیاں اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 12% دیہی اسکول ایسے ہیں جہاں پینے کے پانی کا مستقل کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اس تعلیمی بحران کا سب سے تلخ پہلو ہماری سماجی بے حسی اور تضاد ہے۔ ہمارا معاشرہ سڑکوں، نالیوں، سیاسی نعروں اور مذہبی تنازعات پر تو سخت رد عمل ظاہر کرتا ہے،
اور انتظامیہ کا گھیراؤ کرتا ہے، لیکن جب بات اپنے بچوں کے اسکول کی ٹوٹی ہوئی چھت، پینے کے آلودہ پانی یا اساتذہ کی کمی کی آتی ہے تو مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب کوئی اسکول کی زب و حالی پر بات کرتا ہے یا اس کی کمی پر بات کرتا ہے تو لوگ اسے بیجا شکایت یا سیاسی شعبدہ بازی کہہ کر ٹال دیتے ہیں یا سیاسی حربہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بطور معاشرہ ہم نے تعلیم کو اپنی بنیادی ترجیحات بنانا ہی چھوڑ دیا۔ اگر ہندوستان کو دنیا کی اول صف میں کھڑا ہونا ہے اور فن لینڈ یا ازبکستان جیسے ممالک کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں ملا کر تعلیم کے بجٹ کو جی ڈی پی کے کم از کم 6% تک لازمی طور پر بڑھائیں۔ نمبر 2، انفراسٹرکچر کی ضمانت۔ ہر اسکول میں پینے کا صاف پانی، روشنی اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے الگ اور صاف ستھرے بیت الخلاء کی موجودگی کو قانونی طور پر لازمی بنایا جائے اور غفلت برتنے والے افسران کا محاسبہ ہو اور ان کا جائزہ لیا جائے۔ عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کے بچوں کے اسکول کی حالت بدلنا ان کا بنیادی حق ہے۔ سیاسی جماعتوں اور حکومتوں سے اسکولوں کے معیار اور سہولیات پر سوال پوچھنا ہر شہری کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہے۔ اینٹ اور سیمنٹ سے صرف مکان بنتے ہیں، لیکن قوم کی تعمیر اسکول کی کلاس روم میں ہوتی ہے۔ اگر بہار، یو پی، ایم پی کے بچوں کو ایک محفوظ چھت اور پینے کا صاف پانی بھی میسر نہ ہو تو ترقی کے تمام تر دعوے کھوکھلے ہیں۔ اپنے بچوں کے اسکول کا حال بدلیے، کیونکہ جب تعلیم بدلے گی تبھی ملک بدلے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی عنوان اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے الوداع۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔